السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 26 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 30 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ کیجریوال کی رہائش گاہ کے باہر بی جے پی یوتھ کارکنان کا شدید مظاہرہ اور توڑ پھوڑ، تیجسوی سوریا گرفتار۔ کشمیری پنڈتوں کے مسئلے پر دہلی میں وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ کرنے پہنچے بی جے پی لیڈر تیجسوی سوریا کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ تیجسوی سوریا اور تیجندر پال سنگھ بگا بی جے پی کارکنان کے ساتھ وہاں مظاہرہ کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ اس دوران وہاں بی جے پی کارکنان نے خوب ہنگامہ کیا۔ اس تعلق سے عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کو سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ عام آدمی پارٹی لیڈر آتشی نے سوال کیا کہ کیا توڑ پھوڑ کرنے کے احکامات امت شاہ نے دیے تھے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق تیجسوی سوریا پولیس کی بس کی چھت پر چڑھ گئے تھے۔ مظاہرے کے دوران کیجریوال کے گھر کے دروازے کو لال رنگ سے پینٹ بھی کیا گیا ہے۔ پینٹ کرنے کو لے کر بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ وہ کیجریوال کو یاد دلانا چاہتے تھے کہ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ کس طرح نسل کشی ہوئی ہے، اس لیے وہ آج سڑکوں پر اترے ہیں۔ ٹائمز ناؤ سے بات کرتے ہوئے تیجسوی سوریا نے کہا کہ اروند کیجریوال کو اس ملک کے ہندوؤں سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمیں معافی نہیں ملتی۔ اس سلسلے میں عام آدمی پارٹی لیڈر راگھو چڈھا نے کہا کہ پنجاب میں شکست کے بعد سے بی جے پی بوکھلا گئی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی رہائش گاہ پر بی جے پی کے غنڈوں کے ذریعے کیا گیا حملہ بے حد قابل مذمت ہے۔ پولیس کی موجودگی میں ان غنڈوں نے بیریکیڈ توڑے، سی سی ٹی وی کیمرہ توڑا۔ پنجاب کی شکست کی بوکھلاہٹ میں بی جے پی والے اتنی گھٹیا سیاست پر اتر گئے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے کہا کہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی جیت اور اپنی ہار کے بعد بی جے پی اروند کیجریوال کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے غنڈے وزیر اعلیٰ کیجریوال کی رہائش گاہ میں جبراً داخل ہو گئے۔ انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے اور وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر لگی بندشوں کو توڑ ڈالا۔ منیش سسودیا نے یہ بھی کہا کہ چونکہ بی جے پی کیجریوال کو نہیں ہرا سکتی، اس لیے وہ کیجریوال کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا واقعہ کیجریوال کو قتل کرنے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے انجام دیا گیا۔ حلال گوشت اقتصادی جہاد ہے۔ کچھ ہندو شدت پسند گروپس کے ذریعے حلال گوشت کے بوائکاٹ کے بعد بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری سی ٹی روی نے حلال گوشت کا موازنہ اقتصادی جہاد سے کیا ہے۔ سی ٹی روی نے بنگلورو میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ حلال ایک اقتصادی جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے جہاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان دوسروں کے ساتھ تجارت نہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حلال گوشت اپنے بھگوان کو چڑھایا جاتا ہے جو انہیں یعنی مسلمانوں کو عزیز ہے، لیکن ہندوؤں کے لیے یہ کسی کا بچا ہوا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حلال گوشت کو منظم طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ اسے صرف مسلمانوں سے خریدا جائے نہ کہ دوسروں سے۔ سی ٹی روی نے جاننا چاہا کہ جب مسلمان ہندوؤں سے گوشت خریدنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ ہندوؤں سے مسلمانوں سے گوشت خریدنے پر کیوں اصرار کرتے ہیں؟ حلال گوشت کے بوائکاٹ کے بارے میں پوچھے جانے پر بی جے پی لیڈر نے کہا کہ اس طرح کے تجارتی طریقے یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان غیر حلال گوشت کھانے پر راضی ہو جائیں تو یہ لوگ یعنی ہندو بھی حلال گوشت استعمال کریں گے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ریاست کرناٹک کے بنگلورو میں کے ٹی ایس وی امتحانی مرکز کی ایک مسلم سپروائزر کو پیر کو ڈیوٹی پر حجاب پہننے پر معطل کر دیا گیا۔ نور فاطمہ راجا جی نگر میں 10ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کی نگرانی کے دوران اسکارف پہنے ہوئے تھیں، جس پر ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی۔ ادھر ایک تیسری خبر میں مشہور صحافی رانا ایوب کو ممبئی ایئرپورٹ پر منگل کی رات لندن جانے سے روک دیا گیا۔ واضح رہے کہ رانا ایوب منی لانڈرنگ کے ایک مبینہ کیس میں ملزم ہے جس کی تحقیقات ای ڈی کر رہی ہے۔ رانا ایوب نے ٹویٹ کر اس خبر کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ ای ڈی نے انہیں بغیر کسی اطلاع کے اس وقت ممبئی ہوائی اڈے پر روک لیا جب وہ لندن کے لیے روانہ ہو رہی تھیں۔ رانا ایوب نے کہا کہ وہ لندن میں منعقدہ بین الاقوامی جرنلزم فیسٹیول میں بھارتی جمہوریت پر کلیدی لیکچر دینے کے لیے روانہ ہو رہی تھیں کہ انہیں سفر سے روک دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ اعلان کئی ہفتوں پہلے ہی کر دیا تھا کہ وہ لندن روانہ ہونے والی ہے، پھر بھی ای ڈی نے عین سفر کے وقت انہیں روک دیا۔ ڈاکٹر کفیل خان کی گاڑی پر چھاپا۔
MLC انتخابات میں دیوریا کشی نگر سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر کفیل خان کے قافلے کو UP پولیس نے آج اس وقت روک لیا جب وہ انتخابی مہم کے لیے جا رہے تھے۔ حالانکہ کالے دھن کو پکڑنے کے لیے ان کے قافلے پر چھاپا مارا گیا تھا، لیکن جب پولیس نے گاڑیوں سمیت اس میں بیٹھے لوگوں کی تلاشی لی تو وہاں سے صرف 200 روپے ہی برآمد ہو سکے۔ ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر کفیل خان نے اپنے قافلے پر پولیس کی کارروائی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں چندہ مانگ کر الیکشن لڑ رہا ہوں اور یہ الزامات لگاتے ہیں کہ میری گاڑی میں پیسوں کی بوری ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کانگریس نے بدھ کے روز ایندھن کی قیمتوں میں لگاتار ہو رہے اضافے کے لیے مرکز پر تنقید کی اور اسے مودی حکومت کی جانب سے کی جا رہی جبراً وصولی قرار دیا۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری رندیپ سنگھ سرجیوالا نے ٹویٹر پر کہا، مودی حکومت کی طرف سے عام آدمی کے بجٹ پر روزانہ حملہ، روز جبراً وصولی اور روزانہ استحصال جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج 8ویں دن پیٹرول ڈیزل کے داموں میں اضافہ ہوا اور اب تک دام 5.60 روپے فی لیٹر بڑھائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس لوٹ کے ختم ہونے کی کوئی تاریخ مقرر ہے؟ کیا وزیر اعظم عوام کو جواب دے؟ نہیں کوئی جواب ہے؟ واضح رہے کہ گزشتہ روز یوتھ کانگریس نے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں لگاتار اضافہ اور بڑھتی مہنگائی کو لے کر وزارت پیٹرولیم کے سامنے احتجاج کیا تھا۔ اس مظاہرے میں خواتین ورکرز کی بڑی تعداد LPG سلنڈر اور گھڑے لے کر پہنچی تھی۔ مذہب سے اوپر اٹھ کر امدادی سرگرمیوں کو انجام دینا جمعیت علماء ہند کے خمیر میں شامل ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کل یہاں جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر سے تعلیمی سال 2021-2022 کے لیے میرٹ کی بنیاد پر منتخب ہونے والے 670 طلباء کے لیے وظائف جاری کیے۔ تعلیمی وظائف جاری کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کا دائرہ کار بہت وسیع ہے اور وسائل انتہائی محدود۔ اس کے باوجود اس بار بھی ہم گزشتہ برسوں کے مقابلے کہیں زیادہ تعداد میں ضرورت مند طلباء کو اسکالرشپ تقسیم کر پائے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی اطمینان اور سکون کا باعث ہے اور آئندہ برسوں میں وظائف کے مجموعی فنڈ میں ہم مزید اضافہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم ضرورت مند طلباء کی مدد کر سکیں اور انہیں تعلیمی طور پر بااختیار بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ اس اسکالرشپ کے لیے ضرورت مند غیر مسلم طلباء بھی درخواست دیتے ہیں۔ اس بار بھی ان کی طرف سے بڑی تعداد میں درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ ان میں سے جو بھی میرٹ پر پورا اترا اسے اسکالرشپ کے لیے ماہرین کی کمیٹی نے منتخب کر لیا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر اور بلا امتیاز مذہب و مسلک اپنی فلاحی اور امدادی سرگرمیوں کو انجام دینا تو جمعیت علماء ہند کے خمیر میں شامل ہے اور جمعیت علماء ہند نے ہر موقع پر اس کا عملی ثبوت بھی دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کچھ لوگ دانستہ تنازعہ کھڑا کر رہے ہیں اور جس طرح ملک کا جانبدار میڈیا اس طرح کے تنازعات کو ہوا دے کر پورے ملک میں ایک ہیجان سا برپا کر دیتا ہے، اس کی کاٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ صاحب حیثیت مسلمان آگے آئیں اور اپنے پیسوں سے اپنے بچے اور بچیوں کے لیے الگ الگ اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کریں تاکہ قوم کے بچے اور بچیاں اپنی تہذیبی اور مذہبی شناخت کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری یہ عملی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اس طرح کے ہمارے تعلیمی اداروں میں غیر مسلم بھی اپنی لڑکیوں کو تعلیم کے لیے بھیجے۔ اس سے نہ صرف ہمارا باہمی اتحاد مضبوط ہوگا بلکہ مسلمانوں کے تعلق سے دانستہ پیدا کر دی گئی بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جب ہم اس کے لیے اجتماعی کوشش کریں اور ایک کارگر روڈ میپ تیار کریں۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ ہمارے تمام تر مسائل کا حل تعلیم ہے اور ہم تعلیم کے ہتھیار سے ہی فرقہ پرستوں کے ہر حملے کا نہ صرف جواب دے سکتے ہیں بلکہ اپنے لیے کامیابی و کامرانی کی راہیں بھی کھول سکتے ہیں۔ گجرات سے خریدی گئی ڈیوائس کا استعمال کر راکیش ٹیکیت کو دی گئی تھی جان سے مارنے کی دھمکی۔ بھارتیہ کسان یونین لیڈر راکیش ٹیکیت کو گجرات سے خریدی گئی ڈیوائس کا استعمال کر UP کے پرتاپ گڑھ سے دھمکی دی گئی تھی۔ یہ دعویٰ بھارتیہ کسان یونین نے پولیس ذرائع کے حوالے سے کیا ہے۔ یونین کے مطابق پولیس اس معاملے میں آگے کی جانچ کر رہی ہے۔ نیشنل ہیرالڈ سے بات چیت میں بھارتیہ کسان یونین نے کہا کہ ابھی تک پولیس جانچ سے سامنے آیا ہے کہ راکیش ٹیکیت کو دھمکی پرتاپ گڑھ سے انٹرنیٹ کال کے ذریعے دی گئی تھی اور جس ڈیوائس کا استعمال کیا گیا تھا اسے گجرات
سے خریدا گیا تھا۔ یونین کے ذرائع نے کہا کہ کال کرنے والے کو کسان تحریک کی وجہ سے راکیش ٹکیت سے نفرت تھی۔ اس نے کال کر کے پہلے تو گالیاں دی اور پھر جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ ذرائع نے یہ بھی کہا کہ سال بھر سے زیادہ وقت تک چلی کسان تحریک کے دوران راکیش ٹکیت کو کئی بار فون پر دھمکیاں ملی، لیکن انہوں نے کبھی اس کی فکر نہیں کی کیونکہ وہ ہر وقت حامی کسانوں سے گھرے رہتے تھے۔ لیکن اس بار دھمکی کو کافی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ یہ پوچھنے پر کہ کال کے لیے کون سی ڈیوائس کا استعمال کیا گیا تھا، کسان یونین کے ذرائع نے اس کی جانکاری دینے سے انکار کر دیا۔ اس بارے میں بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان دھرمیندر نے کہا کہ یونین جانچ میں تیزی لانے کے لیے حکومت پر دباؤ بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کال کرنے والے کو جلد ہی گرفتار نہیں کیا گیا تو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پر بڑی تحریک شروع کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کال کرنے والا بھکت معلوم پڑتا ہے۔ عام آدمی پارٹی کو قومی پارٹی بننے میں لگیں گے 15-20 سال۔ دہلی کے بعد پنجاب میں بھی اقتدار پر قابض ہونے کے بعد عام آدمی پارٹی کا حوصلہ بلند ہے۔ اب آپ گجرات میں بھی اپنی سرگرمیاں بڑھانے میں مصروف ہیں۔ ادھر انتخابی پالیسی ساز پرشانت کشور نے بھی عام آدمی پارٹی کو لے کر بڑی پیشن گوئی کی ہے۔ پرشانت کشور نے کہا کہ کوئی بھی پارٹی راتوں رات قومی پارٹی نہیں بن جاتی۔ عام آدمی پارٹی کو قومی پارٹی بننے میں کافی وقت لگے گا۔ یہ وقت کم از کم 15 سے 20 سال کا ہو سکتا ہے۔ تجربے کار انتخابی پالیسی ساز نے کہا کہ ایک پارٹی کو قومی پارٹی بننے کے لیے 200 کروڑ ووٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ عام آدمی پارٹی کو 2019 میں صرف 27 لاکھ ووٹ ملے تھے۔ اس کے پیش نظر عام آدمی پارٹی کے لیے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ عام آدمی پارٹی کے پنجاب میں کلین سویپ کرنے کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تھیوری میں کوئی بھی پارٹی قومی پارٹی ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالنے پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف بی جے پی اور کانگریس ہی پورے ملک کے عوام تک پہنچ سکے ہیں۔ نریندر مودی کی مقبولیت کے بارے میں پرشانت کشور نے کہا کہ ان کے حامی مسلسل ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کارکنان ان کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ مقبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی الیکشن نہیں ہار سکتا۔ بنگال اسمبلی انتخابات کے نتائج اس کی ایک مثال ہیں۔ اس کے علاوہ تازہ ترین مثال اکھلیش یادو کی ہے۔ یو پی میں انتخابی مہم کے دوران اکھلیش یادو کے جلسوں میں کافی بھیڑ ہوا کرتی تھی اور انہیں 30% زیادہ ووٹ بھی ملے، لیکن نتیجہ ان کے حق میں نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔